دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ آج جو عنوان میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا سیکیورٹی ایجنسیز یا جو بھی آپ ان کو نام دیں، انہیں اٹھانا لوگوں کو کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، موسٹلی قوانین جو ہیں وہ بھی کم و بیش ان کی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور عدالتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی حد تک ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں۔ پھر بھی یہ کیوں ضروری ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیں اور ان کے لواحقین کو کسی قسم کا وہ کوئی انفارمیشن نہ ہو، نہ عدالت میں پیش کرنے کا تکلف کریں، اور اسی طرح لوگ سال ہا سال گم رہیں، ان کے لواحقین خوار ہوتے رہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، یعنی کیا کیا نام لیں کہ ان کے لیے تو یہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے نا، کہ جس کا بیٹا جوان ہے، گم ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا ہے، سامنے لوگوں نے اٹھا لیا ہے، آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے لے کر چلے گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ حکومت سے پوچھیں، بھئی ہمیں نہیں پتہ، عدالتوں میں جائیں، کچھ سنوائی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ یہ مثالیں، اب بے شمار مثالیں ارد گرد آپ دیکھ لیں، ہزاروں لوگ گم ہیں۔ اور یہ ریسنٹ مثال انعام الرحیم، کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ، ان کا دیکھ لیں کہ گھر سے اٹھا لیا گیا، اور وہ تو پھر بھی ایک ہائی پروفائل ایک وکیل تھے اور لوگوں کی نظر میں تھے، ان کے رفقا نے یقیناً عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، اور ایکسیپشنلی یعنی مرزا رؤف صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، جو کہ اتنا کامن نہیں ہے، ایکسیپشنل ہے یقیناً۔ اسی طرح پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، یعنی پہلی بیسٹ ایفرٹ یہ تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی کہ یہ عدالت کو بھی تکلیف نہ، یعنی یہ تکلف بھی نہ کیا جائے کہ عدالت کو بتایا جائے کہ وہ ہمارے پاس ہے، یعنی چھپانے کی کوشش کی کہ یہ باقاعدہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ اور یہ تو ایسے ایک وکیل کی بات ہے جو بڑا ویل نون وکلاء عدالتوں سب کے رینکس میں جس کو جانا پہچانا جاتا تھا۔ آپ امیجن کریں وہ لوگ جن کو کوئی اس طرح زیادہ وسیع پیمانے پر جانتا نہیں ہے، ان کو اٹھا لیں تو ان کی کیا حالات ہوں گے؟ اب یہ ریسنٹلی خبر آپ لوگوں نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی کہ جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ ہیں، خاتون ہیں، ہزارہ قبیلہ جو ہے کوئٹہ میں، اس حوالے سے ایکٹیوسٹ ہیں، ظاہر ہے، یعنی ہمیں کسی یعنی کوئی فرد ہو، کوئی تنظیم ہو، ان کے نظریات سے بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے متصادم نظریات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بات جو اس وقت میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز ٹھیک ہے، اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف ہے، اس نے فلاں قانون توڑا ہے، یا یہ ملک کے لیے ان وجوہات کی بنیاد پر یہ سیکیورٹی رسک ہے یا خطرہ ہے یا غدار ہے سوٹو سے، یا کسی کا ایجنٹ ہے سوٹو سے۔ دیکھ لیں انعام الرحیم پر یہاں تک بات کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جاسوس ہے، پتہ نہیں جاسوسی سپریم کورٹ کی کرتا ہے۔ تو یہ یعنی رویہ کوئی ناقابل فہم ہے، کسی مہذب ملک میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو ملزم سمجھتے ہیں، عدالت میں لائیں، اکارڈنگ ٹو لا اسے ڈیل کریں، اس کے خلاف ایویڈنس لائیں، جرم ثابت ہو گیا اسے سزا ہو جائے گی۔ آپ اس سزا کے کوانٹم سے مطمئن نہیں ہیں، ہائر کورٹ میں چلے جائیں، اسٹل ہائر کورٹ میں چلے جائیں، ریویو پٹیشن دائر کر لیں، آپ کے پاس اسٹیٹ ریسورسز ہیں، اسٹیٹ سٹرکچر ہے، بہت سارے محکمے ہیں، ایک انڈیویجول کے پاس کیا ہے؟
اب یہ جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ جو ہیں، ظاہر ہے اپنے قبیلے کے حساب سے جو انہیں زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس والے سے بڑی ایکٹیوسٹ ہیں. اسی طرح پشتون تحفظ موومنٹ کی کئی خواتین بڑی ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک بلوچستان کے بڑے یعنی ایکٹیو ممبر کو پچھلے سال، اب شاید 1.5 سال ہو چلا ہے، اس کو لا انفورسمنٹ نے سامنے مار دیا. اس کی بہن کو پھر دھمکایا گیا، وہ جو اب بھی پی ٹی ایم میں ایکٹیو ہیں. یعنی اگر کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے، جیسے علی وزیر یا محسن داوڑ وغیرہ کو گرفتار کیا گیا، تو عدالت میں پیش کریں، ڈیو کورس آف لا میں اس کے خلاف الزام ثابت کریں، سزا دلوائیں. ویل اینڈ گڈ، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ بات عجیب ہے کہ پکڑ لیں، گم کر دیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیں، ریزن ڈیٹر جو اسٹیٹ کا ہے، ریاست کیوں ہوتی ہے، اور ریاست کی بنیادی تعریف ہی یہ ہے. یعنی ویسے تو بہت ساری تعریفیں ہیں، بنیادی تعریف یہی ہے کہ ریاست وہ ادارہ ہے جو لا کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جسٹس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. باقی سارے معاملات جو ہیں، یعنی ایجوکیشن، کوئی این جی او بنا کے ایجوکیشن پھیلائی جا سکتی ہے. صحت کا نظام مہیا کیا جا سکتا ہے، این جی او بنا کے کیا جا سکتا ہے. یعنی گورنمنٹ سٹرکچر کی نیسیسریلی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کا موجود ہونا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یعنی ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن جو کام نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ جسٹس سرو نہیں کی جا سکتی، جسٹس کو ایڈمنسٹر نہیں کیا جا سکتا، انصاف مہیا نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ بنیادی سبب جو ہے ریاست کے قیام کا وہ یہی ہے کہ کورٹس ہونی چاہیے، جہاں پر ایک گیون پروسیجر جس کو ہم لا کہتے ہیں، اس کے مطابق جرائم ثابت کیے جائیں، الزام لگایا جائے، جرائم ثابت کیے جائیں، سزا دلوائی جائے. لہذا انصاف کی فراہمی ریاست کے انتہائی بنیادی مقاصد میں سے. اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یعنی کسی ہائی ہینڈڈنس کے خلاف کوئی ایسی اتھارٹی موجود ہو جس کے پاس افراد یا گروہ جو ہے لوگوں کا، وہ جا سکے کہ اس شخص نے، اس گروہ نے، اس تنظیم نے ہم سے زیادتی کی ہے. اب ان جن تنظیموں سے خطرہ ہے ظلم کا، سب سے بڑا اس کا نام بذات خود اسٹیٹ ہے. یعنی بنیادی طور پر جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ریمیڈیز جو ہیں نا وہ اسٹیٹ کے خلاف پرووائڈ کرتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور ایکسپریسلی بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، حکومتی افراد، کہ عدالتیں ہم اور فوج جی ہم ایک پیج پر ہیں. حالانکہ یہ ایک پیج پر ہونا ہی ظلم ہے کہ عدالت کا اپنا پیج ہے، وہ قانون کے مطابق باقی ایکٹرز کو دیکھتی ہے. لہذا کیونکہ کسی معاشرے میں سب سے طاقتور ادارہ اسٹیٹ ہے، اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن ظاہر فوج ہے، تو زیادہ خطرہ بھی لوگوں کی آزادیوں کو ان سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو کا کنسپٹ ماڈرن اسٹیٹس میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے گریونسز جس کے خلاف لے کے آنے ہیں اسی کے ماتحت تو ہوگی اگر مکمل، تو پھر تو وہ میننگ لیس ہو جائے گی نا. لہذا یہ ایک یعنی جدید دور کی ریاست بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو افراد ان اداروں میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، وہ مونوپلائز کر لیں جسٹس کے نظام کو بھی اپنی مرضی سے. لہذا یہ کسی معاشرے کو بروٹلائز کرنے کے لیے بہت ہی یعنی بہترین نسخہ ہے. اور بروٹلائز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہاں پر اسٹیٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور اس کے فوت ہونے کا ایک امپلیکیشن یا ریپرکشن یہ ہے کہ لوگ پھر ڈسلوژن ہو کے اس کے خلاف باقاعدہ صف آرا ہو سکتے ہیں، بغاوتیں برپا ہوتی ہیں. اور یہی جتنی بھی دنیا میں اکثر و بیشتر بغاوتیں ہیں، ان میں جو فیکٹرز ایٹ پلے ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا فیکٹر ظلم کا ہے. اور ظلم بھی وہ جس کو یا تو اسٹیٹ کی ایکٹیو پشت پناہی ہوتی ہے، یا اس کی ایک ولفل نیگلیجنس ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے آنکھیں دوسری طرف موڑ لیتی ہے
اور لوگوں کو یا افراد کو یا گروہ کو ظلم برپا کرنے دیتی ہے. تو یہی پاکستان میں یعنی ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں، ادارے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی یعنی ظلم کرنے کی کیپیسٹی جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہ کریں، کہ وہ مونوپلائز کریں اختیارات کو، اس کو انجوائے کریں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اسکینڈرل. پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اسکینڈرل. یا کسی بدماش کا سب سے آخری مورچہ جو ہے وہ حب الوطنی کا ہوتا ہے. لہذا وہ چاہتے تو اپنی ایکسٹینشن ہے چاہتے اپنی چودراہٹ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے لیے دیکھیں حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہی رکھو، اگر ہم نہ رہے تو محب وطن دنیا نہیں رہے گی جی. تو وہ اپنے آپ کو گویا اسٹیٹ کرا دیتے ہیں. لوئی فولٹین کہتا تھا کہ آئی ایم دا اسٹیٹ. تو یہ رویہ اب وہ خاتون جس کا میں ذکر امیڈیٹ جس وجہ سے یہ ذہن میں بات آئی، جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ، وہ اسلام آباد سے کہیں کسی بیرون ملک جانے والی تھیں، وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، اور خاصا احتجاج کے بعد ان کے لواحقین وغیرہ، ان کی بہنیں آئیں اور ان کے جو بھی چاہنے والے تھے، تو بالآخر وہ یہ خوش قسمت ثابت ہوئی کہ انہیں چھوڑ دیا گیا. اس کا بھی ایک سبب یہ ہے کہ وہ لائم لائٹ والی خاتون تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے بھوک ہڑتال پچھلے عرصے میں کی تھی، اور آرمی چیف باجوہ صاحب کو بھی جانا پڑا وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو چلو پھر بھی لائم لائٹ والے لوگ ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کی سنوائی ہو گئی کہ اسے پھر چھوڑ دیا گیا، اگرچہ بیرون ملک شاید پروسیڈ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن ایٹ لیسٹ چلو گھر والوں کو تو مل ہی گئی. ورنہ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو ملتے ہی نہیں گھر والوں کو. وہ ساری زندگی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ آرزو ہی لے کر جیتے رہتے ہیں. ان کی مائیں رو رو کر مر جاتی ہیں، خواتین جو ہیں وہ بے آسرا ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ حب الوطنی کی تلوار سے پاکستان کے عوام کے سر جھکانا ضروری سمجھتے ہیں، ان کی گردنوں کو کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. یعنی یہ جو بہت سارے لوگ اپنی طرح کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہمارا چینل ہے، یقین کریں اس کا بنیادی امپلس یہی ہے. آپ اگر مشن سٹیٹمنٹ دیکھیں، ہمارے پیج پر جائیں، یعنی جو پاک فیوز ٹی وی چینل ہے اس کے یوٹیوب کے وہ جو ہوم پیج ہے اس پر جائیں، اس میں جو اباؤٹ جہاں پر ہے، یعنی جہاں پر اس تعارف ہے، تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ٹو پروموٹ پیس، ڈیموکریسی، رول آف لا اینڈ ٹو اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن. تو جو لوگ یعنی آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں پاکستان میں، ہماری ان سے دعوت ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، ہماری آواز میں لائیں اور اپنا حصہ ڈالتے جائیں، یا جو بھی اور لوگ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بنیں، ان کی یعنی ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں، تاکہ یہ ملک بھی آزاد قوموں کی طرح رہے اور آزاد قوموں کی طرح پاکستانی قوم بھی ہو. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم.